الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها۔ آج کے لیکچر کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت کرنے کے فوائد اور آوارہ نظر کی تباہ کاریاں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا تو اس پر میڈیا نے بڑا شور اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، قرآن کی بات کی ہے اور نیچر کی بات کی ہے، فطرت کی بات کی ہے۔ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، بڑی بہترین بات کی اور قرآن کی دین کی بات کی۔ کوئی بندہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے، اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر میڈیا پہ آئے، مردوں کے سامنے آئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت بن سنور کے آئی ہے، چاہے ٹی وی کی سکرین پہ ہے، سامنے ہے، اس کو مرد دیکھ رہا ہے، ایک بندہ اس کو مسلسل دیکھ رہا ہے، 20-30 منٹ تک وہ دیکھتا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے دل میں ہلچل نہیں ہوئی، میڈیکلی طور پر وہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض اٹھائے، شور اٹھایا، اور کئی لوگوں نے تو ڈاکٹر صاحب پر اعتراضات کیے کہ ان کا ذہن خراب ہے، ان کا دماغ خراب ہے، ان کو گندے خیالات آتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس لیے بات کر دی۔ ہم تو بڑے نیک پاک ہیں۔ اور وہ میڈیا کا اینکر بھی کہہ رہا ہے جس نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، میں دیکھنے کے بغیر، اگر جب تو دیکھتا تھا تیرے ساتھ تیری بیوی، اب جو بیوی بنی ہوئی ہے، خبریں پڑھا کرتی تھی، دیکھتا تھا تو اس سے نکاح کیا ہے، اگر دل میں کچھ نہیں ہوا، کوئی خیالات نہیں، تو نکاح کیوں کیا ہے؟ ایک تو تھا پہلے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ان کا اپنا کوئی بیان نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالی ہماری فطرت، ہماری طبیعت کو خوب جانتے ہیں اور واقف ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ اور پورے قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں نا، مجھے کہیں نہیں ملا کہ کسی بھی حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا ہو، عورتوں کو الگ حکم دیا ہو، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اگر ہو تو مجھے بتا دینا، مجھے نہیں ملا کہ مردوں کو الگ حکم ہو کسی بھی چیز کا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو مردوں اور عورتوں کو اکٹھا ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے تو مردوں اور عورتوں کو اکٹھا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا حکم ہے تو مردوں اور عورتوں کو اکٹھا ہے۔ لیکن یہاں پر نظر کو جھکانے کا جو حکم ہے نا، مردوں کو الگ ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اتنا اہم ترین حکم ہے، اور حالت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کلمہ پڑھنے والے اس کو حکم سمجھتے ہی نہیں۔ حکم سمجھ رہے ہوتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے، ان کو تو بڑا عجیب لگا ہے نا کہ کس طرح کی بات کر دی۔ وہ جس طرح ہوتا ہے نا، گناہ کر 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 کے نا وہ گناہ ہی نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بندہ جب گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا لگتا ہے، وہ گناہ کر 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 کے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ جو گناہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے، آوارہ نظری کا، بے پردگی کا، تو اس کو ہمارا معاشرہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جو اس کو گناہ بتا رہا ہے، جو حقیقت کی اور فطرت کی بات کر رہا ہے، الٹا اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے ذہن خراب ہیں۔ اور صرف ان پر نہیں، کوئی بھی دیندار، کوئی بھی مولوی جب یہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں مولویوں کا ذہن خراب ہے، ہم تو بڑے نیک پاک، ہمارا تو ذہن خراب ہی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نا ایک کام کر کر کے اس کی طبیعت اور عادت بن چکی ہوتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی، جس گھر میں اس کی شادی ہوئی نا، وہ چمڑے کا کام کرتے تھے، ان کا کاروبار چمڑے کا تھا، گھر میں چمڑے کی ہوا آتی تھی، بدبو ہوتی تھی۔ وہ جب آئی نئی دلہن، اس نے بڑا گھر کو جو ہے وہ صاف کیا، صفائیاں کی، دیواروں کو جو ہے وہ پوچھے لگائے، بڑا صفائی کی۔ وہ اگلے دن پھر چمڑی آنی تھی، کہاں ہوا ختم ہوتی تھی۔ 15 دن کے بعد، 10-15 دن کے بعد وہ کہتی ہے، دیکھو میں آئی ہوں نا، کس طرح تمہارے گھر کی ساری ہوا ختم کرتی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ کہاں ختم ہوئی تھی وہ؟
اس کو رچ گئی۔ اسی طرح یہ لوگ اس گندے معاشرے میں رہ رہ کر ان کی طبیعت اب رچ بس چکی ہے، ان کے دل میں ہلچل، اب ہلچل ہونے کے لیے کچھ اور ان کو دیکھنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کچھ، یہ ماحول ان میں رچ بس چکا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل جو آج ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے نظروں کو نیچے رکھنے کا۔ نظر کو نیچے رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ انشاءاللہ 6 فائدے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں اور 6 نقصان بیان کرنے ہیں۔ نظر کی حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو فائدے کیا عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نظر پڑ جائے کسی غیر محرم عورت پر، چاہے وہ بازار میں گھوم رہی ہے، چاہے وہ موبائل کی سکرین پر ہے، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر ہے، ٹی وی کی سکرین پہ آئی ہے، تو اس کو پہلی نظر پڑی ہے تو وہ معافی ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کو گور کے دیکھو گے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھو گے یا پھر دوبارہ دیکھو گے تو اس پر گناہ ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پابندی بتلائی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے گھر گیا ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور دروازے کے اندر سوراخ ہے، یہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، یا آپ کو کسی نے بیٹھک میں بٹھایا ہے اور دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے، اور آپ اس دروازے کے سوراخ سے جو تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہاں اندر دیکھ رہے ہیں، گھر کے اندر جھانک رہے ہیں، صرف جھانک رہے ہیں، دیکھا کچھ بھی نہیں، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین موجود ہیں اور آپ جھانک رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے گھر میں اس طرح کوئی جھانک رہا ہو اور تو اندر سے چاقو اٹھائے، چھری اٹھائے، پتھر اٹھائے اور مار دے، مارے کہاں؟ دیکھنے والے کی آنکھ میں، اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کا کوئی قصاص نہیں ہے، اس کی آنکھ ضائع ہے۔ یہ ایسی بے حیا آنکھ ختم ہو جانی چاہیے، اور یہ آنکھ قیمتی کتنی ہے، اگر ایسے کوئی بندہ کسی کی آنکھ کو ضائع کرتا ہے تو قصاص جو اسلام نے رکھا ہے وہ 50 اونٹ ہیں، اتنی قیمتی ہے یہ آنکھ۔ پورے انسان کا قصاص اگر کوئی بندہ مار دے تو قصاص کتنا ہے؟ 100 اونٹ، اور ایک آنکھ 50 اونٹ، 2 آنکھیں، پورا ایک بندہ ہے، 2 آنکھیں، پورا انسان ہے، اتنی قیمتی ہے یہ آنکھ۔ لیکن اگر یہ آنکھ بے حیا ہو تو اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے، پھر آنکھ کی قیمت نہیں، اصل حیا کی قیمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، ہم نے آپ کو آنکھیں نہیں دی۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، قیامت کے دن نا، حدیث لمبی ہے ذرا، قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی۔ وہ رہتا تھا ایک پہاڑی پر، بنی اسرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک پہاڑی پر بندہ رہتا تھا، اس پہاڑی کے ایک طرف سے دریا آتا تھا، اور دریا جب پہاڑی کے قریب آتا نا، اس کے چاروں طرف سے گزر کر دریا پھر آگے چلا جاتا تھا، یعنی اس پہاڑی کے چاروں طرف دریا تھا، وہ پہاڑی کو کراس کر کے کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ غالباً 200 سال، یہ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، کافی عرصہ تک وہ جو ہے اس پہاڑی پر رہا اور عبادت کرتا رہا۔ اس پہاڑی پر درخت تھے پھلوں کے، وہ پھل کھا لیتا، نیچے اتر کے پانی پی لیتا، اور پھر جتنی بھی اس کی زندگی تھی اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ فوت ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے جا میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں، میری پھر عبادت 400 سال یا پتہ نہیں کتنی مجھے یاد نہیں ہے، کئی 100 سال ہے بہرحال، وہ میری اتنی 100 سال کی عبادت وہ کہاں گئی اگر آپ کی رحمت سے جاؤں؟ اللہ فرمائیں گے پھر آؤ حساب کرتے ہیں، اور اس کی اتنی جتنے 100 سال وہ زندہ رہا وہ ساری اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، اور دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ اٹھا کر رکھ دیں گے، وہ آنکھ بھاری ہو جائے گی، عبادتیں اس کی کم پڑ جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے ابھی تیری یہ اور آنکھ بھی ہے، ان آنکھوں سے تو دیکھتا تھا، پھر تیری زبان بھی تھی، پھر تیرے لیے پھل بھی تھے، پھر تیرے لیے سانسیں بھی تھیں، پھر تیرا جسم بھی، وہ تو سارا باقی ہے۔ بندہ پھر کہے گا، رونے لگے گا، کہے گا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہی بھیج دو، اعمال سے میں نہیں جا سکتا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے۔ جو بندہ ان آنکھوں کو غلط مناظر سے
بیہودہ مناظر سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ پورے شعور کے ساتھ اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے کسی بے پردہ عورت کو نہیں دیکھنا، غیر محرم عورت کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھنا، چاہے موبائل کی سکرین پہ ہے، ٹی وی پہ ہے، فلموں اور ڈراموں میں ہے، چاہے وہ با حیا ہے یا بے حیا ہے۔ آج کل تو بے کہتے ہیں نا، ہر کوئی ہمیں ہی کہتا ہے کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، انہیں کوئی نہیں کہتا یوں نہ نکلا کرو بے حیا بن کر۔ یہ شعر کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بے حیا بن کے نکلی ہوئی ہیں ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے کہ وہ بے حیا ہے، تو پھر آپ بھی بے حیا، چاہے وہ با حیا ہے چاہے بے حیا ہے۔ موبائل کی سکرینوں پہ تو بے حیائی آ رہی ہے نا، بے پردہ ہو کے۔ تو پورے شعور سے کہ اللہ نے مجھے روکا ہے، اپنی نظریں ہٹا دیتا ہے، پیج تبدیل کرتا ہے، سائٹ بدلتا ہے، کبھی اسکپ کرتا ہے، کبھی موبائل کو بند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں اللہ فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، تارک الشہوۃ لاجلی، اس بندے نے، اس کے پاس موبائل بھی ہے، نیٹ بھی ہے، جوانی بھی ہے، شہوت بھی ہے، چاہتا بھی ہے، شیطان اس کو ابھار رہا ہے کہ دیکھ لے اس کو، لیکن اس نے اپنی شہوت کو، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا ہے میری وجہ سے۔ فوراً اس بندے کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ رب العالمین ایمان کی لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں نا، پچھلے دنوں میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا، بیٹھے ہیں آپ تھے شاید، کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کہتے ہیں نا آج نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک رکوع پڑھا آگے دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کیوں دل نہیں کرتا؟ جس کی نظریں آوارہ ہو جائیں پھر اس کو عبادت میں دل نہیں لگا کرتا۔ نظر کی جو بندہ حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ کیا عطا کرتے ہیں، اس کا دل لگتا ہے، ایمان کی مٹھاس وہ پا لیتا ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نظروں کو نیچا رکھو، ذالک ازکیٰ لکم، یہ چیز تمہیں پاکیزہ کر دے گی۔ یہاں مفسرین نے ایک معنی یہ کیا ہے کہ ذالک احلی لہم، نظروں کو نیچا رکھنا تمہارے لیے لذت کا باعث بنے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا کر دیں گے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو نوجوان میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے میرا دل نہیں کرتا، دینی مجلس میں جانے کو دل نہیں کرتا، موبائل کھولتا ہوں کسی عالم کا لیکچر سننے کے لیے، وہ سننے کا دل ہی نہیں کرتا، فلم آ جائے، ڈرامہ آ جائے، کوئی کلپ آ جائے، وہ دیکھتے دیکھتے ساری رات گزر جاتی ہے، موبائل پہ گیمیں کھیلتے کھیلتے پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ٹائم گزر گیا۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو فوراً سے تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں، دین کے کاموں میں ہمیں سکون ملے تو کیا کریں؟ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ اللہ کا قرب ملے گا، دوسرا فائدہ یہ ذہن میں رکھیں، میں نے پوچھنے بھی ہیں، دوسرا فائدہ ایمان کی لذت ملے گی، تیسرا فائدہ اللہ رب العالمین فہم و فراست عطا کر دیں گے، ذہانت وسیع کر دیں گے، سمجھ بوجھ، اللہ تعالیٰ نور کے دروازے کھول دیں گے کہ آپ کی سمجھ، فہم و فراست اور زیادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ علماء نے لکھا ہے، جو معارف باللہ لوگ ہیں، اللہ کے ولی، وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ، ایک نوجوان اگر 40 دن تک اپنی نظر کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہانت و فطانت کو کھول دیتے ہیں، اس کو فہم و فراست اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو ذہن بڑھانے کے لیے، ذہانت زیادہ کرنے کے لیے ہمیں ہر کوئی بادام تو بتاتے ہیں نا، بادام کھا لیں، 21 کھا لیں، 41 کھا لیں، 41 دن تک کھا لیں، یا فلاں چیز کھا لیں۔ ٹھیک ہے، ان خوراک سے بھی، اچھی خوراک کھانے سے ذہانت ہوتی ہے، ذہن بڑھتا ہے، لیکن اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ آوارہ نظری ہوتی رہے، اگر موبائل کی سکرین پر آوارہ نظری ہو، بد نظری ہو، نظر کی حفاظت نہ ہو، تو کبھی ذہانت نہیں بڑھے گی، کم ہوتی جائے گی۔ اگر ذہانت چاہیے تو بادام کے ساتھ ساتھ اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کتنی ذہانت دی ہے، کتنا ذہین ہے، یہ اللہ کی دین ہے، ایسا کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے نا، اس کے پائے کا فلاں عالم موجود ہے، اس کے کوئی مقابل ہے ہی نہیں۔ قرآن کے حوالے، حدیث کے حوالے تو اپنے ہیں نا، بیگانوں کی کتابوں کے حوالے بھی زبانی یاد ہے، ازبر ہے، اسی وقت سٹیج پہ کھڑے ہوئے ان کی کتاب اس نے پکڑی ہوئے، حوالے یہ بتا رہے ہیں۔ کتنی اللہ نے ذہانت دی ہے۔ اور انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عورت سامنے بیٹھی ہے، انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے نا، حفاظت کی ہے، اور وہی حفاظت بتا رہے ہیں
اور پھر باتیں بھی سن رہے ہیں لوگوں کی، اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیں گے. تو تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ذہانت عطا کر دیں گے. اور اسی طرح اگلا فائدہ اللہ رب العالمین نظر کی حفاظت کرنے کا جو عطا کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فتنوں سے بچا لیتے ہیں. ہر قسم کے فتنوں سے امن اور سکون مل جائے گا. ذالک ازکیٰ لہم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آگے فرمایا ہے ذالک ازکیٰ لہم، نظر کو جھکانا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، تم بچ جاؤ گے، پاکیزہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کو پاکیزہ کر دیں گے، فتنوں سے پاک کر دیں گے، تمہیں فتنوں سے بچ جاؤ گے. آج بڑے بڑے فتنے جو ہیں ان کے پیچھے آوارہ نظری کا ہاتھ ہے، بد نظری. خصوصاً خاوند اور بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ آوارہ نظری. یا مرد آوارہ نظری کرتا ہے یا عورت آوارہ نظری کرتی ہے. مرد نے جب دیکھے گا یہ فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ نظر اٹھی ہوئی ہے اس کی، بےہودہ عورتیں بن سنور کے آ رہی ہیں، ان کو یہ دیکھ رہا ہے، تو پھر پردے والی بیوی تو اچھی نہیں لگے گی نا. پھر بیوی کو کبھی قد کے تانے دے گا، کبھی رنگ کے تانے دے گا، کبھی نسل کے تانے دے گا، کبھی جہیز کے تانے دے گا. وہ کہے گا کہ وہ تو بن سنور کے فلاں 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 آتی ہے. اس کو نہیں پتا وہ جو بن سنور کے آئی ہے نا، کتنے گھنٹے اس نے میک اپ کیا ہے. تیری بیوی نے تو تیرے بچے کو بھی سنبھالنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، تیرے کپڑے بھی دھونے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی دینا ہے. وہ تو سارے کام اس نے کرنے، اس کو اس حالت میں تو نے دیکھنا ہے. اور یہ جو آئی ہے موبائل کی سکرین پر 1-2 منٹ کی جھلکی دکھانے کے لیے، پیچھے کتنے لوگوں نے مل کر اس کو تیار کیا ہے. تو آوارہ نظری ہوگی تو کیا ہوگا؟ خرابیاں آئیں گی، فتنے آئیں گے، فساد ہوں گے. تو فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے. جس انسان کی نظر آوارہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ازدواجی زندگی کا سکون عطا کر دیتے ہیں. ورنہ ازدواجی زندگی کا سکون کبھی نہیں مل سکتا. اپنی بیوی سے کبھی وہ راضی ہو ہی نہیں سکتا. جس کی نظر آوارہ، اس نے روز رنگ برنگی عورتیں دیکھنی ہیں، قسم کی دیکھنی ہے، اس کو اپنی کہاں اچھی لگے گی؟ وہ تو ایک ہی ہے نا، وہ تو ہر روز ایک ہے. اور موبائل پہ دیکھنی ہے ہر روز نہیں، تو پھر کہاں سکون ملے گا؟ پھر آخر کار نوبت کہاں تک پہنچے گی؟ طلاق تک. تو فتنوں سے وہ انسان بچ جاتا ہے جس کی نظر آوارہ نہ ہو، اپنی نظر کی حفاظت کرنے والا ہو. یہ دنیا کے فائدے ہیں. اور 2 فائدے کتنے ہو گئے ہیں؟ 4 فائدے. 2 فائدے آخرت کے، یہ دنیا کے، 2 فائدے آخرت کے. آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا کریں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے. جب سورج بالکل دھوپ برسا رہا ہوگا اور سوا نیزے پہ ہوگا، ساری انسانیت دھوپ میں اور پسینے سے شرابور ہوگی، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں جگہ دیں گے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جو بندہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، بد نظری نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے ڈر سے اس کی نظریں، اس کی نگاہیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے رونے والا ہوتا ہے. اور وہ بندہ بھی دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ جس بندے کو ایک خوبصورت عورت، حسب و نسب والی، خاندان والی، اس کو دعوت گناہ دیتی ہے، اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈر. اس کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں، چاہے وہ ایسے آ کے دعوت دے، چاہے وہ موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ دعوت دے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے نظر اٹھا کے یوسف بن جائے. وہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیا نظریں اٹھا کے دیکھا تھا؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ یوسف علیہ السلام نے نظریں اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. وہ بن سنور کے آئی، میک اپ کر کے آئی، فل تیاری کر کے آئی، اور یوسف علیہ السلام پھر بھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ رہے. اس نے پھر کیا کہا تھا؟ کیا لفظ کہے تھے؟ ہائی تلک. ہائی تلک کا کیا معنی ہے؟ یوسف ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ تو صحیح. اس کو پتا تھا اگر یوسف علیہ السلام نے نظریں اٹھائیں تو یہ پھنس جائے گا. پھر جب تک یہ نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں پھنس رہا، اگر اس نے دیکھ لیا تو پھر پھنسانا آسان ہو جائے گا. تو انسان پھنستا کب ہے؟ جب دیکھتا ہے. بڑے بڑے فتنوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. شرابیوں نے شرابیں تب پی جب شراب پیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. زانیوں نے زنا تب کیے جب زنا کرتے ہوئے دیکھا. بے پردگی، فحاشی اور عریانی کی طرف کب گئے؟ جب یہ کام سارے دیکھے. پہلے نظر اٹھتی ہے، پھر آگے قدم بڑھ. یہ نظر جو ہے یہ دل کا دروازہ ہے، دماغ کا دروازہ ہے. خیالات نظر کے ذریعے پہنچتے ہیں. جو انسان دیکھتا ہے وہی خیالات آتے ہیں نا. جو ہی دیکھے گا وہی دل کو بھائے گا. کہتے ہیں نا وہ مجھے دل کو اچھی لگ گئی، ہوتا ہے نا.
اور پھر یہ جو عشق میں دیوانے ہو جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیوں پاگل ہو رہا ہے تم، کیا اور عورتیں نہیں ہیں؟ وہ بھی تو اسی طرح کی واقعے سے کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں مجھے کہ کیوں وہ مجھے، وہی مجھے بس دل کو بھا گئی۔ وہ کہاں سے ہوگی؟ دیکھنے سے، نظر سے ہی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اپنی نظروں کو جو بندہ جھکا لے اللہ کے ڈر سے کہ میں نے ہر کسی کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھنا، نظر کی آوارگی سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور خصوصاً وہ بندہ جس کو عورت خود بلائے کہ آؤ دیکھو مجھے، میرا سب کچھ تو ہے ہی تیرے لیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کہا تھا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر یوسف علیہ السلام کے لیے فتنہ جب اور بڑھ گیا تو اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ ایک وہ بادشاہ کی بیوی تھی، کتنی حسین و جمیل، بادشاہ کے گھر میں بھی پلنے والی بادشاہ کی بیوی، اور پھر اس نے ساری عورتوں کو ساتھ ملا لیا، ساری، کتنا غلیظ ترین ماحول تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس کو تانو تشنیع کرتے کہ یار کیسے کام تو کر رہی ہے، یہ کرنے کے بجائے وہ ساری وزیروں مشیروں کی عورتیں، بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں، وہ ساری اس کے ساتھ مل گئی۔ کہا ہمیں بھی تو دکھا نا کس طرح کا تیرا ہے، تیرا غلام ہے کیسا۔ اس نے کہا آؤ پھر دکھاتی ہوں۔ مجلس لگا دی اس نے اور سب کو بٹھا دیا، فروٹ دے دیے اس کو، ان کو، اور کہا کہ یوسف آؤ۔ یوسف علیہ السلام آئے، پھر بھی یوسف علیہ السلام نظریں اٹھا کے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، قرآن میں آتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ وقلنا حاشا للہ، تو کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ تو انسان ہی نہیں لگتا۔ کیوں کہا تھا انہوں نے انسان نہیں لگتا، کیوں کہا تھا؟ کیا حقیقت میں اس کو فرشتہ سمجھتی تھیں؟ حقیقت میں سمجھتی تو اس کو دعوت گناہ دیتی، حقیقت میں انسان ہی سمجھتی تھیں، لیکن کیوں کہا کہ انسان ہوتا تو اب تک پھسل جاتا۔ یہ تو اتنا نیک ہے، لگتا ہے ہمیں فرشتہ ہے، جو نظریں اٹھا کے اب تک دیکھ ہی نہیں رہا۔ اور پھر آگے کیا کہا، ہاتھ کاٹے نا۔ اس کی کئی مفسرین نے توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک توجیہ جو مجھے بڑی اچھی لگی اس موضوع کے مطابق ہے، وہ کیا تھی، اس نے کہا یوسف، ان سب نے کہا یوسف دیکھ رہے ہو ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اگر تو نے ہماری بات نہ مانی ہم گردنیں بھی کاٹ دیں گے۔ جس طرح آج کل کہہ رہی ہوتی ہے نا، تیرے بغیر تو میں مر جاؤں گی، تیرے بغیر میں نے تو گولیاں کھا لینی ہے، میں نے خودکشی کر لینی ہے، میں نے اپنے آپ کو ختم کر دینا۔ وہ بھی وہی تھیں، کیا کہتے تھے، یوسف ہم نے دیکھ ہاتھ کاٹ دیے ہیں، تو اگر نہ ملا نا، تو نے بات نہ مانی ہماری، ہم بھی مر جائیں گے۔ کئی لوگ، میرے ایک دوست تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں یار کیا کروں میں، میرے ساتھ ایک کسی کی دوستی، غلط دوستی لگائی ہوئی ہے، پھر مسئلہ پوچھ رہا ہے کیا کروں، اگر میں اس کے ساتھ بات نہ کروں نا فون پہ، میں نے کہا ختم کر دو بالکل، اگر میں اس کے ساتھ بات نہ کروں تو وہ مر جائے گی۔ آج کئی نوجوان، میں تو اس کے ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ وہ مرے نہ۔ وہ یہی تھیں یوسف علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، دیکھ یوسف ہاتھ کاٹ دیے، ہم تو مر جائیں گے۔ تو میں نے کہا چھوڑ دو اس کو، جب مرے نا پھر مجھے بتانا۔ پھر اسی دوست نے خود آ کر مجھے کہا کہ دوستی ختم ہو گئی اور اس نے دوسری جگہ شادی بھی کر لی ہے، وہ جو مرنے والی تھی۔ یہ صرف کیا ہوتا ہے، عشق جب دماغ پہ سوار ہوتا ہے نا، پھر اس طرح کی باتیں۔ وہ مر گئی تھی یوسف علیہ السلام کو، جنہوں نے کہا تھا ہم ہاتھ کاٹ رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اندر جب بند کمروں میں ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو وہ کیا کہہ رہی تھی، عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا نام سے مشہور ہے، نام کوئی اور تھا اس کا، وہ کہہ رہی ہے ہائی طلب یوسف دیکھتا نہیں، ساری تیاریاں تیرے لیے ہیں، لیکن جب پکڑی گئی بات، جب پکڑی گئی تو سارا وبال ملبہ یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ کہا اسی نے مجھے پھسلایا ہے، اسی نے مجھے بند کیا ہوا تھا۔ حالانکہ تھا کیا، خود یوسف علیہ السلام کو بہکا رہی ہے، خود دعوت گناہ دے رہی ہے، دماغ پہ سوار تھا نا عشق کا بھوت، جب اترا باہر خامد کھڑا ہے سامنے، پھر سارے کا سارا وبال اسی پہ ڈال دیا۔ تو عشقیہ محبتیں، جو شہوت والی محبتیں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح ہوتی ہیں، جب پھنستے لگتے ہیں تو ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صرف اپنے جذبات کی حد تک ہوتا ہے۔ پھر آگے جب ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئیں، اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو لفظ کہے تھے وہ ہمارے لیے آج اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرنے لگے، وہاں سے جب ہٹ کے نا الگ ہو گئے، دیکھا اب تو ساری پیچھے پڑ گئی ہیں، اور ماحول اور معاشرہ ایسا ہے کہ ان کے خامد روک ہی نہیں سکتے ان کو، وہ تو ساری سرزور ہے نا، اور مخلوط ماحول ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ساری پیچھے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے ہماری بات نہ مانی تو ہم مر جائیں گے۔ یا اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا میں نے اس کو بڑا بات منوانے پر مجبور کیا ہے،
اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو قید میں ڈال دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے قید پھر پسند ہے اس ماحول میں رہنے سے، میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتا. اگر میں رہا یہاں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر اللہ میں اسی ماحول میں رہا نا، میں بھی تو انسان ہوں، پھر پھسل جاؤں گا میں. اگر میں پھسل گیا، میں یہ گناہ کر بیٹھا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں کیا بن جاؤں گا؟ جاہل. تو جو انسان آوارہ نظری کرے، بد نظری کرے، فحاشی اور یانی میں چلا جائے تو وہ کون ہوتا ہے؟ جاہل. ڈگریاں لینے کے باوجود بھی جاہل ہوتا ہے. تو ایسے ماحول میں مت جائیں ڈگریاں لینے کے لیے جہاں ایمان بھی چلا جائے. ہمارا تعلیمی نظام تو ایسے بن چکا ہے نا، ڈگری لینے سے پہلے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رحم کرے تو بچ سکتا ہے، ورنہ اکثریت ایسے ماحول میں ایمان بچانا اور مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ یوسف علیہ السلام بھی تو کہتے ہیں نا، میں تو نبی کا بیٹا ہوں، ان کی تھوڑی ضرورت ہے، مجھے ایسے پھسلا لیں گی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر ایسے ماحول میں رہا تو اس ماحول میں بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ اس ماحول سے مجھے نکال، اس ماحول سے نکال، چاہے تو مجھے قید میں بھی ڈال دے. قید میں جانا منظور ہے، لیکن ایسے ماحول میں رہنا منظور نہیں ہے جس ماحول میں ایمان نہ بچے. آج تو کئی نوجوان یورپ کے ویزے ہی اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں جا کے دیکھیں گے عورتوں کو، حسن دیکھیں گے، فحاشی اور یانی دیکھیں گے، پیسہ کمائیں گے. کیا فائدہ؟ ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ ہاں کسی کی نیت اچھی ہے کہ وہاں کسی کام کے غرض سے جا رہے ہیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے، سنا ہے بیان؟ پاکستانیوں کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ امریکہ جانا. وہ جانتے ہیں نا، جس سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے، کسی نے یورپ جانا ہے، کسی نے امریکہ جانا ہے، کسی نے کینیڈا جانا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے نا جنت میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں. وہ دیکھا ہے، ساری دنیا گھومے ہوئے ہیں. چانسز کیوں کہا ہے؟ کہ ایسے ماحول میں رہ کر پھر بندہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دین والے ماحول میں رہ کر دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی بات سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایسے ماحول میں رہے جہاں ایمان کی حفاظت ہو سکے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ کیا فائدہ؟ 5واں فائدہ، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے اس بندے کو جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور دعوت گناہ ملنے پر بھی کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نظریں اٹھا کر بھی اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا. اور 6واں فائدہ یہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، 3 قسم کی آنکھیں جن کو اللہ تعالیٰ ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، 3 قسم کی آنکھیں جہنم کی آگ دیکھیں گی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اتنا جہنم سے دور رکھیں گے کہ وہ آنکھیں جہنم دیکھیں گی بھی نہیں، جنت میں جائیں گی. پہلی آنکھ عین حرست فی سبیل اللہ، جو آنکھ اللہ کے راستے میں مجاہدین کا پہرا دے. وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑے. اور تیسری فرمایا وہ آنکھ غضت عن محارم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو دیکھنا حرام کی ہے ان چیزوں سے رک جائے، تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں دکھائیں گے. اب 6 نقصان جو ہیں وہ صرف 5-7 منٹ میں بیان کر کے ہم لیکچر ختم کرتے ہیں. آوارہ نظر ہو جس کی، اس کو نقصان کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ باغی ہے رب کا، فاسق اور فاجر ہے، کبھی وہ نیک نہیں ہو سکتا، چاہے نمازی ہو، روزے دار ہو، داڑھی ٹوپی والا ہو، عالم ہو. اگر اس کی نظر آوارہ ہے، چاہے موبائل کی سکرین پر جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے پتہ نہیں کون سے چینل کھولے ہوئے ہیں، کون سے کلپ دیکھ رہا ہے، اللہ کا نافرمان ہے وہ بندہ. اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے تزکیہ، ایسے انسان کا تزکیہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اسلام کا بنیادی مقصد ہی انسانوں کو پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے رسول کو کیوں بھیجا؟ ویزکیہم، تاکہ ہمارے رسول آ کر ان کا تزکیہ کریں. جن کی نظریں آوارہ ہیں، دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا. نظر جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. جس طرح دروازہ کھلا ہو، اچھے سے اچھا مکان ہو، مین گیٹ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ ہوائیں بھی آ رہی ہیں، باہر سے کوڑا کرکٹ بھی آ رہا ہے، گندگی بھی آ رہی ہے، گندے لوگ بھی آ رہے ہیں، اندر گند لے کے آ رہے ہیں، وہ گھر پاک رہے گا؟ گندگی سے بھر جائے گا. اسی طرح یہ آنکھیں دروازہ ہیں. اگر ان آنکھوں سے ہر گندی چیز دیکھتے رہیں گے
دل گندا ہو جائے گا، دل شہوت کا مرکز بن جائے گا، کبھی تزکیہ نہیں ہو سکتا، کبھی دل پاک نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس انسان کی نظر آوارہ ہو اس کا دل حسرتوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، شہوت کی آماج گاہ بن جاتا ہے، ہر وقت حسرتیں ہی رہیں گی، کبھی حسرتیں پوری نہیں ہوں گی۔ دیکھے گا نا نظریں اٹھا اٹھا کے دوسروں کی طرف، ایک ہے دوسروں کے مکان دیکھنا، دوسروں کا پیسہ دیکھنا، گاڑی دیکھنا، یہ حرام نہیں ہے، لیکن حسرتیں کرنا بے فائدہ ہیں، بے مقصد ہیں۔ اس کی کتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ہو، حسرتیں ہی رہیں گی نا۔ جو اپنے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح حرام کی طرف جو نظریں اٹھاتا ہے، عورتوں کی طرف قسم و قسم کی، موبائل کی سکرینوں پہ، تو کیا ہوں گی؟ حسرتیں ہی ہوں گی، وہ پوری تو نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی ساری عورتیں مل تھوڑی سکتی ہیں۔ مجھے یاد آیا، ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا کہیں پہ کسی کتاب میں، ایک نا بزرگ سے ایک نوجوان نے پوچھا، کہنے لگا میں نا ایک عورت کو چاہتا تھا، مجھے اچھی لگتی تھی، میں نے اس سے شادی کر لی، شادی کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے اچھی لگی، لیکن اس کے بعد مجھے اب اور عورت اچھی لگتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی، دوسری عورت مجھے اچھی لگنے لگی، جو آ گئی وہ اچھی نہیں لگتی، میں نے اس سے بھی شادی کر لی، پھر اب دوسرے سے شادی کر لی ہے، جب وہ آ گئی چند دنوں کے بعد اب وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے اور اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ نظر آوارہ ہے نا، کہاں اچھی لگے، وہ تو روز ایک ہی ہے، تیسری سے کر لی ہے وہ اور اچھی لگتی ہے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اگر تیری نظریں اسی طرح آوارہ رہی نا، پھر یاد رکھ کائنات کی ساری عورتوں سے بھی تجھے شادی کر لے نا، تو کائنات کی ساری عورتوں سے شادی کر لے، پھر گلی میں پھرنے والی کتیاں وہ تجھے اچھی لگے گی، تجھے پھر تیری بیوی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ تیری نظریں آوارہ ہو چکی ہیں، حسرتیں بڑھتی جائیں گی۔ تو جس بندے کی نظر آوارہ ہو کبھی اس کو دلی سکون، ازدواجی سکون نہیں مل سکتا، دل حسرتوں کی آماج گاہ بن جائے گا، نہ بیوی سے سکون ملے گا، نہ گھر میں سکون ملے گا، نہ کلمہ قرآن پڑھنے سے سکون ملے گا، نہ نماز پڑھتے ہوئے سکون ملے گا، اور حسرتیں بڑھتی ہی جائیں گی۔ اور اگلا نقصان کیا ہے؟ بہت خطرناک نقصان ہے، جس کی نظریں آوارہ ہیں اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر بکھیر کر ذرات بنا دیں گے، ان نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک خرابی یہ ہوگی، انتحقوا محارم اللہ اذا خلوا انتحقوا محارم اللہ، کہ وہ لوگ لوگوں کے سامنے نیک ہوں گے لیکن تنہائیوں میں وہ گناہ کرنے والے ہوں گے۔ آج اس موبائل نے ہماری تنہائیاں امتحان بنا دی ہیں، تنہائیوں میں اس موبائل پہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، نظر کی آوارگی ہو گئی نا۔ آوارہ نظر کرنے کی وجہ سے، فلمیں، ڈرامے اور بیہودہ کلپ دیکھنے کی وجہ سے جس بندے کی نظریں آوارہ ہیں اس کی عبادتوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں زندگی میں سکون ملے، اطمینان ملے، دنیا اور آخرت میں چین ملے، تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ صرف ان کی بات نہیں، ہمارے اصل دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے اور مقصد ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے فتنے ہیں، نمازوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور فتنے اور فساد ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، اور پھر عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں۔ یہ کتنے نقصان ہو گئے ہیں؟ 4۔ 5واں نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ نظر کی حفاظت کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے والا بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں شہوتیں ہیں، جس کے دل میں جو ہے وہ برے خیالات ہیں، ہر وقت وہ لوگوں سے دیکھ کر اپنی نظریں ہٹا لیتا ہے، لیکن لوگ نہیں دیکھ رہے تو اپنی نظریں آوارہ کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی روحانیت کے امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الداء والدواء، بلکہ ایک کتاب انہوں نے یہ بھی لکھی الجواب الکافی فی من سأل عن دواء الشافی، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے دواء شافی کے نام سے۔ ایک بندے نے نا، ایک مریض عشق تھا، اس دور میں مریض عشق تھا ایک، اور وہ مرنے کے قریب تھا۔ اس نے امام صاحب سے سوال کیا تھا کہ میں عشق کے مرض میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہوں کہ مرنے کے قریب، مجھے جواب دیں، مجھے علاج بتائیں اس کا۔ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی تھی، بڑی زبردست کتاب ہے وہ، انہوں نے اس کے جواب میں کتاب لکھی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دواء شافی۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، کافی سارے حوالے دیے، دلائل دیے، انہوں نے اس میں ایک گناہ لکھا ہے کہ جو سب سے اللہ تعالیٰ سے انسان کو سب سے زیادہ دور کر دینے والا جو گناہ ہے نا،
وہ زنا نہیں ہے، وہ چوری نہیں ہے، وہ ڈکیٹی نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ سارے گناہ ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے جو دور کرنے والا گناہ ہے نا، وہ بد نظری ہے، وہ نظر کی آوارگی ہے۔ جس انسان کی نظریں آوارہ ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ بے سکونی اس میں آتی جائے گی۔ تو اللہ سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ جو اللہ سے دور ہے وہ کسی بھی فتنے میں آ سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، کیونکہ اسی موضوع پر ہے، پھر دوبارہ اس موضوع پر تو بات نہیں ہونی، اور تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ شیخ عبد المالک مجاہد صاحب، آپ نے ان کی کتابیں دیکھی ہوگی، ان کی کتاب میں سنہرے نقوش میں غالباً میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ تابعین کے دور میں جب غزوات ہو رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، تو ایک جنگ میں نا تابعین بہت اس دور میں وہ جنگ کر رہے تھے، ایک کافروں کے، عیسائیوں کے قلعے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، گھیرا دے دیا، گھیرا دے کر وہ کافر اندر ہیں، عیسائی اندر ہیں، مسلمانوں نے باہر سے قلعے کو گھیرا ہوا ہے۔ اس گھیرے میں نا قلعے کے اندر سے دیوار سے ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے مجاہد نے اندر جھانکا، ایک مجاہد نے جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، کتنا عظیم عمل ہے، لیکن نظر، غلط نظر پڑنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہاں سوراخ سے اس نے جھانکا، اندر دیکھا، اندر ایک عورت نظر آئی، اس عورت نے بھی باہر دیکھ لیا، اس عورت نے اسے دیکھا، مجاہد نے اس کو دیکھا، اس کو اس کا حسن بھا گیا، پھر وہاں سے اشارے ہوئے، باتیں ہوئیں، عورت نے کہا آ جا، میں راستہ بتاتی ہوں تجھے، میرے پاس آ جا، لیکن شرط کیا ہے، اسلام چھوڑنا ہے۔ اس نے راستہ بتایا، وہ پہنچ گیا، پہلے نظر پڑی نا، نظر پڑی، بات چیت ہوئی، حسن نے اس کو گرفتار کیا، شیطان نے ورغلایا، اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد نا، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا، قرآن کا حافظ، کافی عرصے کے بعد جو ہے انہی مجاہدین کو دوبارہ یہ ملا۔ مجاہدین نے پوچھا تو ہمارا ساتھی تھا، قرآن کا قاری تھا، کیا بنا تیرا؟ اس نے کہا مجھے قرآن بھول گیا ہے، قرآن بھول گیا، میں عیاشیوں میں ہوں، ساری اللہ کی نافرمانیاں میں نے کی ہیں، مجھے قرآن کی ایک آیت باقی یاد ہے۔ کون سی آیت تھی؟ اس نے آیت پڑھی، کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ کہا مجھے قرآن کی آیت یاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، یود الذین کفروا، جب کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، ذرهم یاکلوا، ان کو چھوڑ دو، کھیلنے کودنے دو، عیاشیاں کرنے دو، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں مجھے یہ ایک آیت قرآن کی یاد ہے، باقی سب کچھ بھول گیا ہے۔ یہ کب پھسلا؟ یہ مجاہد، جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اتنے عظیم عمل پہ جانے والا کب پھسل گیا؟ جب اس نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی۔ تو نظر کی حفاظت نہ کرنے والا بہت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں، نظر کی حفاظت نہ کرنے والے بہت بڑے بڑے گناہوں تک پہنچے۔ نظر پڑی، انہی کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی میں نے پڑھا تھا، ایک بہت بڑا نیک انسان، وہ ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر اس نے فحاشی کے مناظر دیکھے، اور پھر خود فحاشی کا مرتکب بن کے، اور بہت بڑا فحاشی کے مرکز میں جا کر فحاشی کا مرتکب ہوا، اور بہت گندی بیماری میں مبتلا ہو گیا، فحاشی اور یعنی زنا کرنے کی وجہ سے بہت خطرناک بیماری اس کو لگ گئی، اور اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ تھا کون؟ نیک، عالم، عبادت گزار، لیکن فحاشی کے اڈے پہ گیا، اس کی نظر فحاشی پہ پڑی، اور پھر انہیں فحاشیوں میں پڑ گیا اور بیمار ہو گیا، اور اسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کے مر گیا۔ یہ بھی اسی کتاب میں واقعہ موجود ہے۔ تو اسی لیے نظر کی حفاظت نہ کرنے والا کسی بھی بڑے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ آخری جو نظر کی حفاظت نہ کرنے کی جو بڑی خرابی ہے، جو نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ جس انسان کی نظر آوارہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ بے حیا انسان، آوارہ انسان، اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے نا، یہ بدکار ہے، بے غیرت ہے، دیوس ہے، پردہ نہیں کرتا، اس کی بیوی پردہ نہیں کرتی، گھر میں اس کے ایسے لوگ آئے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں آئے گا تو بد نظری کرے گا، اس کو آپ اپنی دعوت پہ نہیں بلاتے، اس کو دوست نہیں رکھتے، تو اللہ بھی بے حیا انسان سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ بے حیا، جس کی نظریں آوارہ ہوں، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ اللہ بے حیاؤں کی دعائیں تھوڑی قبول کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر دعا کریں، میں اللہ سے جو دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر لو، جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کر لیں گے۔ وہ کام کیا کہا آپ نے؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو محارم سے بچا لو، اتق المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں نا اپنے آپ کو اس سے بچا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ نے بد نظری بھی حرام کی ہے، یہ حرام ہے نا، صرف کھانا حرام نہیں، زبان بھی کبھی حرام بول رہی ہوتی ہے، آنکھیں بھی حرام دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو جس انسان کی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں بازاروں میں، موبائل کی سکرینوں پہ، فلم اور ڈراموں میں، اس انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج فلسطین کے حق میں کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، ہر مسجد میں دعا ہوئی ہے، میرے خیال سے کوئی مسجد مسلمانوں کی ایسی نہیں ہوگی اس مسجد میں فلسطین کے حق میں دعائیں نہ ہوئی ہوں، لیکن وہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ہم میں خرابی ہے، ہماری نظریں آوارہ ہیں، ہمارے رزق میں حرام ہے، ہماری زبانوں پہ حرام ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے فائدے بھی عطا کریں گے، آخرت کے فائدے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا کریں گے، ایمان کی حلاوت ملے گی، عبادت میں سکون ملے گا، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ذہانت بھی تیز کر دیں گے، عرش کا سایہ بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو؟